سمجھ آئی؟ جب مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر فقہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک بندے نے اپنی بیوی کو رات کے وقت بلایا، اس نے آنے سے انکار کر دیا، تو خاوند تھا، ایسے معاملوں پہ جلدی غصے ہو جاتا ہے، سمجھ آئیے نا؟ غصہ ویسے مسئلہ بھی حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا خاوند بیوی کو بلائے تو بیوی آنے سے انکار کر دے، فرمایا ساری رات خدا کے فرشتے اس عورت کے اوپر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ اس رات میں اس نے تنہائی میں کوئی گناہ کر دیا تب بھی اس عورت کو بھی گناہ ملے گا، مرد کو بھی ملے گا، کیونکہ گناہ کا سبب وہ عورت بنی ہے۔ اس خاوند نے کہا میری بات سن، اس نے کہا نہیں سنتی، اس نے قسم اٹھا لی، اس نے کہا میں تجھے قسم دیتا ہوں اگر تو نے مجھ سے صبح تک بات نہ کی یا صبح تک مجھ سے کلام نہ کیا، تیرے اوپر 3 طلاق طلاق ہے۔ عورت ضد کر کے بیٹھ گئی، صبح ہوا مسئلہ پوچھا، علماء نے کہا طلاق ہو گئی۔ تم نے کلام کیا بیوی نے؟ اس نے کہا میں نے نہیں کیا۔ سفیان ثوری اتنے بڑے محدث ہیں، پائے کے ہیں، مسئلہ پوچھا، عورت کو خاوند نے کہا اگر تو صبح تک مجھ سے نہ بولی تیرے اوپر 3 طلاق طلاق ہو گئی، فرمایا ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا، آپ نے فرمایا نہیں ہوئی۔ اس نے کہا جی سفیان ثوری کہتا ہو گئی ہے، آپ نے فرمایا سفیان ثوری بڑا پائے کا بزرگ ہے، ہو سکتا ہے کسی اور مسئلے میں بیٹھا توجہ نہ ہو، غلطی کر بیٹھا ہو۔ دوبارہ وہ لوگ سفیان ثوری کے پاس گئے، سفیان آپ کہتے ہو طلاق ہو گئی ہے، سنیوں کا امام اعظم کہتا ہے طلاق نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا آؤ چلو مسئلہ پوچھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس پہنچ گئے، سارے کوفہ کے مولوی بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، امام بھی ہیں، مناظر بھی ہیں، شیخ الحدیث شیخ القرآن بھی ہیں۔ ایک پلڑے پہ بیٹھے کہ طلاق ہو گئی ہے، کہ میرا امام ایک پلڑے میں کھڑا ہے۔ آپ نے کہا طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا امام اعظم دلیل؟ آپ نے فرمایا اوے خامندی ذرا بات سن۔ اس کو بلایا، فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا جی میں نے بیوی کو کہا اگر تو صبح تک مجھ سے نہ بولی تجھ پر 3 طلاق طلاق۔ آپ نے اس عورت کی طرف مخاطب ہو کے کہا تو نے کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں نے کہا میں بھی نہیں بولوں گی۔ بولی کہ نہیں بولی؟ نہیں سمجھ آئی؟ اے میری قسمت۔ اس نے کہا میں بھی، تے کس سے بولی؟ سمجھ آئی؟ باتیں کرنا حضرت آسان ہے، امام کو پڑھ دبا۔ ایک بندہ غصے میں آیا، بیوی سیڑھیوں پہ جا رہی تھی، اس نے کہا بیگم اگر تو اوپر چڑھی 3 طلاق طلاق ہے، اگر نیچے اتری تب بھی طلاق ہے۔ بیوی پریشان ہے، اب ایک ہی بات ہے سیڑھیوں کے درمیان میں، اوپر جائے تب بھی، نیچے آئے تب بھی۔ آج شام سورج ڈوبنے سے پہلے یہاں پہ کھڑی رہی تب بھی طلاق ہے۔ وہ پڑوسی دوڑتا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا اور ان مولویوں سے پوچھا، انہوں نے کہا اب تو کوئی حل نہیں ہے، نیچے آتی ہے طلاق ہے، اوپر جاتی ہے طلاق ہے، رکی رہتی ہے طلاق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا بیٹی چھلانگ مار دے۔ نہیں سمجھیں؟ سمجھیں؟ چھلانگ کا اس نے کہ طلاق سے بچنے کے لیے اب 3ری منزل سے کہیں گے کود پڑیں گے، سمجھیں؟ ایک اور خاوند نے بیوی کو کہا، اس نے کہا وہ کٹورے میں پانی لے کر آ۔ بیوی کو تھوڑی تاخیر ہو گئی، یہ غصے میں آ گیا، اس نے کہا جب کٹورے والا پانی میں نے پیا تیرے اوپر 3 طلاقیں ہیں، تو نے پیا تب بھی 3 طلاقیں ہیں، جب اگر نیچے گرایا تب بھی 3 طلاقیں ہیں، اگر واپس لے گی تب بھی 3 طلاقیں ہیں۔ امام اعظم کو لے کر آئے، آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے کہا موٹی چادر لے کر اس پیالے کو اس کے اندر جزم کر دو۔ طلاق واقعہ جب پانی گرا نہیں واپس بھی نہیں لے گا طلاق ہوا۔ ایک اور آدمی نے کہا، اس نے کہا اگر تو 4 سے زیادہ خوبصورت نہیں تیرے اوپر 3 طلاقیں ہیں۔ کوفہ کے سارے مولویوں نے فتویٰ دیا طلاق ہو گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے، آپ نے فرمایا نہیں ہوئی۔ مولوی امام اعظم کے خلاف، اور امام اعظم کہاں چاند کہاں سورج کہاں یہ عورت ہے؟ آپ کہتے طلاق نہیں ہوئی جبکہ باقی سارے کہتے ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ سارے مولوی کتابیں لے کے کھڑے ہوئے، میرا اور آپ کا امام ایک قرآن لے کر آیا۔ اس نے کہا امام اعظم کیسے نہیں ہوئی؟
فرمایا میرا قول نہیں قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا 30 پارے ہم نے بھی پڑھے ہیں، ہمیں تو قرآن میں نہیں ملا۔ آپ نے پڑھے نا؟ فرمایا سورہ 3 پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو ہر چیز سے خوبصورت پیدا فرمایا۔ ایک عورت کی عادت تھی نا، وہ ہنڈیا چاڑتی، عادت ہوتی ہے نا ایسے انگلی لگا کے ہنڈیا۔ خاوند نے ایک بار سمجھایا، دوسری بار نہ سمجھے، خاوند نے تانگ آ کے کہا، اس نے کہا آج کے بعد اگر تو نے ہانڈی کو چاٹا تیرے اوپر 3 طلاق طلاق۔ عادت عورت کی بنی ہوئی تھی، اس نے پھر چاٹنا شروع کر دیا۔ علماء سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا طلاق ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس گیا، آپ نے فرمایا نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی خاوند نے کہا تھا اگر تو ہانڈی کو چاٹے گی تیرے اوپر 3 طلاق طلاق ہو گئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ ہانڈی کو چاٹ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹی ذرا چاٹ کے تو دکھا۔ اس نے انگلی ماری، ایسے کیا، آپ نے فرمایا ہانڈی کو تو نہیں چاٹ رہی، انگلی کو چاٹ رہی ہے نا۔ وہ سمجھ آئیے؟ ہاں، قدر کرو، اپنے ایسے امام نہیں ملتے۔